الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ڈبلنگ ختم کریں، آواز نہ دبائیں۔ احباب گرامی، اللہ رب العزت کا بہت بڑا فضل ہے کہ اس نے آپ کو اور مجھے ساری مخلوقات میں سے پہلے انسان بنایا، اور اس بات پہ جتنا بھی شکر ادا کیا جائے اتنا ہی کم ہے۔ اور انسانوں میں سے اس نے اپنی خاص رحمت اور کرم کے ساتھ ہمیں مسلمان بنایا۔ انسانیت کی نعمت سے معلوم نہیں کہ کتنی مخلوقات محروم ہیں، اور پھر انسانوں میں سے 6 ارب لوگ ایمان کی دولت سے محروم ہیں، اور پھر اس سے بھی بڑی نعمت کہ اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو نبی آخر الزمان، سید الرسل، ہادی و رہبر، مخدوم و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا ہے۔ اگر اسلام میں کسی بات پہ فخر جائز ہے اور انسان اس پہ اعتزاز کر سکتا ہے اور عزت محسوس کرتا ہے تو یہ 3 بنیادی پہلو ہیں: اپنے آپ میں خوش ہونا، راضی ہونا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ بندہ ایمان کا بنیادی مزہ چکھ لیتا ہے، بلکہ اصلی مزہ کون؟ من رضی باللہ ربا، جو اس بات کے اوپر خوش ہو جائے کہ اللہ میں تیری تقسیم پہ راضی، تیرے فیصلوں پہ راضی، تیری عطا پہ راضی۔ انسان کو ایک عجیب سا استغنا ملتا ہے جب بندہ اپنے دائیں بائیں دیکھتا ہے، فلاں اتنا امیر ہے، فلاں اتنا دولت مند ہے، فلاں کے پاس گننے کو بھی حساب و کتاب کا کوئی معاملہ ہی نہیں، اور دوسری طرف میں ہوں کہ رب نے بنایا تو مجھے اسی اللہ نے ہے، میں اسی باپ کی اولاد ہوں۔ ایک ہی باپ کی اولاد ہو کے مقدر الگ بنائے، قسمتیں الگ بنائیں، تقسیم الگ الگ کیا، پھر نصیبیں الگ بنائے، حالات الگ پیدا کر دیے۔ یہ جو تقسیم ہے نا، یہ آپ کو اتنا مطمئن کرے گی اگر آپ رب کی تقسیم پہ راضی ہیں تو۔ مثلا ان دنوں وطن عزیز کے حالات کو دیکھ کے میں بڑی دنیا کو دیکھ رہا ہوں ہجرت کر رہی ہے، ہجرت، مائیگریشن۔ دنیا کے اندر اتنا عظیم لفظ شاید ہی ہو کہ آپ رب کے لیے، دین کے لیے، کتاب اللہ کے لیے، وحی کے لیے اور وقت کے پیغمبر کے لیے اپنا وطن، اپنا علاقہ، اپنے رشتہ دار، عزیز و اقارب، بیوی بچے، ان کو چھوڑ کے ہجرت کریں۔ مگر وہ ہجرت کس لیے تھی؟ اللہ کے لیے۔ ہماری ہجرتیں یا مال کے لیے، یا حالات کی وجہ سے، یا پیسے کے لیے، یا دولت کے لیے، یا یہ ٹھیک نہیں یا وہ نہیں۔ فرمایا المہاجر من ہاجر اما نہی اللہ عنہ، ہجرت تو جو ہونی تھی ہو گئی۔ اللہ نے زمین بڑی وسیع رکھی ہے، اب بھی رب کے لیے اگر کوئی اللہ کے فیصلے پہ اور دین پہ راضی ہو کے پھر ایک خطے کو اور علاقے کو چھوڑ کے کہیں دور نکلتا ہے تو عظیم تر عمل۔ اگر یہاں رہ کے ہجرت کرنی ہے تو وہ ہجرت کیجئے کہ جس میں اللہ نے روکا ہے انسان اس چیز سے رک جائے، یہ دنیا کی سب سے عظیم ہجرت ہوگی۔
یہ واحد کام ہے جو ہم سے تقریباً نہیں ہوتا. جس سے جو نشہ لگا ہوا ہے وہ اسی میں مست ہے. اللہ کے اوپر راضی ہو کے ایک دن کبھی بیٹھیں اور کہیں کہ اللہ تو نے میرے لیے یہ خطہ چنا ہے، میں اس خطے پہ راضی. میرے ماں باپ ہیں یہاں پہ، میں اس پہ راضی. اللہ تو نے میرے لیے جو حال چنا ہے میں اس حال پہ راضی. بس ایک ریکویسٹ ہے کہ اللہ جہنمیوں والا حال نہ بنانا. آپ زندگی کا جتنے میں ہیں اتنے میں عجیب سا ایک ٹیسٹ فیل کریں گے اپنی اوقات میں رہ کے. اللہ کسی بھی انسان کو اس کی اوقات سے کم نہیں دیتا، اوقات سے زیادہ دیتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہم لوگوں کو دیکھ کے ڈیمانڈ زیادہ کر بیٹھے. مجھے یہاں پہ تھوڑا سا رکنا ہے، اپنے ماضی کو دیکھنا ہے، آپ کے ماضی کو بھی دیکھنا ہے. مجھے وہ دن نہیں بھولتا جب ماں جی نے میری جیب میں 3 روپے ڈالے اور کہا کہ بیٹا گوشت لیتے آنا جب اسکول سے واپس آؤ. تو یہ زندگی کا پہلا تجربہ تھا کہ مجھے گوشت خریدنا تھا، وگرنہ اپنے گھر کی مرغیاں ہر چیز یہی ہوتا تھا. سمجھ نہیں آئی کہ ماں جی نے یہ کیوں کہا ہمارے جب کہ اپنے جب. خیر میں نے جا کر کے کسائی سے جب کہا تو اس نے مجھے اس میں ½ کلو گوشت دے دیا. میں گھر لے آیا، ماں جی نے بوٹیاں چھوٹی چھوٹی کاٹ کے، مجھے آج بھی یاد ہے کہ اس ہنڈیا کا سائز مٹی والی تھی، کافی بڑی تھی، بنائی. اس میں جو انہوں نے کچھ ڈالنی تھی 7 چیزیں وہ ڈالی. اور جب پک گئی اور اس میں اچھا خاصا شوربہ تھا تو ہمارے قرب و جوار میں جتنے ہمسائے تھے کہنے لگی کہ ان کو دے کے آؤ. ان میں 1-1 2-2 بوٹیاں ہوں گی، باؤل اتنے پیالے سے اوپر سے ڈھکا ہوا. وہ گھر گھر میں جا کر کے کسی بھی انسان نے آگے سے یہ نہیں کہا کہ آپ پانی کی دے گا جی سن اسی گماڑے ہیں اسی تواڈے کولوں لئیے. اتنی محبتوں سے لینے والوں نے لیا، بانٹنے والوں نے بانٹا، دینے والوں نے دیا. اور جب کھانا لگا تندور کی روٹیاں ہیں، شوربہ ہے، 1 پیالے میں ماں نے ڈال کے 1 بوٹی دے دی ہے، ساتھ شوربہ دے دیا ہے. وہ کھانا جو کھایا آج بھی مجھے اس کا ٹیسٹ یاد ہے. دل مستغنی تھے، تھوڑے پہ راضی ہو جاتے تھے. سوچ کو اتنی بہت بڑی نہیں چلی گئی تھی. اور ماں اگر آلو کا شوربہ بھی بنا کے تندور کی روٹی دے دیتی تھی تو دنیا کہتی تھی الحمدللہ. اچھا یہ بھی دن دیکھے، مجھے نہیں معلوم کہ ان کی تربیت کے اندر یہ چیزیں تھیں. ہماری تربیت کے زاویے بدل گئے ہیں، سوچ کے زاویے، نگاہ کے زاویے. ہمارے پیٹ کا کھانے پینے کا معیار بدل گیا ہے. ہم نے جھوٹوں پہ اعتبار کر لیا ہے اور جو اپنی زندگی تھی اسے بھول گئے ہیں. جو میرے مرشد کی زندگی تھی ہم اس پہ تھوڑا سا انشاءاللہ آگے بڑھتے ہوئے ٹچ دیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے حدیث سنیے. فارس والوں نے اس وقت کی سپر پاور تھی اور روم والوں نے اپنی میڈیکل ٹیم تشکیل دے کر کے بھیجی کہ جاؤ پتہ کرو مسلمانوں کی مرضیں کون سی ہیں، ان کو کون سی بیماریاں ہیں. اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ ہر دور میں یہ ورلڈ وائڈ ان کا سسٹم چلتا ہے. صحت والے WHO بڑی فکر ہے ان کو کہ آپ کے میرے بچے کو پولیو نہ ہو جائے، وہ گھر گھر آ کے قطرے پلاتے ہیں. پیچھے کیا ہے پردے کی وہ ایک الگ بات ہے، لیکن انہوں نے وہ ٹیم بھیجی. یہ 1 سال چیک کرتا رہا مدینے میں، لیکن کوئی مریض آیا ہی نہیں. بیٹھا رہا اپنے انداز میں. تھک ہار کے جب واپس جانے لگے تو کہا پوچھ تو لیں. کہا محبوب ایک بات بتائیں، آپ کے لوگ بیمار کیوں نہیں ہوتے؟ آپ لوگ بیمار کیوں نہیں ہوتے؟ حالانکہ مدینہ جتنی بیماری کی جگہ تھی اسے یثرب کہتے تھے. اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آئے تو مکہ والوں میں مشہور ہو گیا کہ یہ جاتے ان کو آب و ہوا اچھی نہیں لگنی، مر جائیں گے یہ. اور جب آپ عمرے پہ پہلے عمرے پہ آئے فتح مکہ
تو وہ لوگ اسپیشلی دیکھنے آئے تھے کہ چلتے ہیں دیکھتے ہیں ان کا حال کیا ہو گیا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حالانکہ یہ احرام کا کوئی حصہ نہیں ہے کہ آپ اپنا دایاں کندھا ننگا کریں، اس سے قبل نہیں دیکھا گیا، پورا کور کرنا ہوتا ہے، نماز پڑھنی ہوتی ہے. آپ نے کہا جس طرف یہ بیٹھے ہیں نا اس سائڈ سے دایاں کندھا ننگا کر لو. یہ حتیم سے آگے مقام ابراہیم کی اس طرف قریش اور سردار بیٹھے تھے. پھر جب وہ بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے ساتھ میں یہ بھی کہا کہ جیسے پہلوان نہیں جاگنگ کرتے، آپ نے یہ بھی ان کو دکھانا ہے کہ رب نہ مارے تے شریکاں دے واسدہ روگ نہیں. خیر 3 چکروں میں وہ بیٹھے رہے. جدو انہوں نے گوڈے موڈے ویکھ لے بھی یار یہ تو سلامت نہیں، اٹھ کے ٹر گئے، تو حضور نے کیا بس کر دو، ہن جاگنگ نہیں کرنی. یہاں سے مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ شاید فرض عبادت میں دکھاوا بھی ضروری ہے، وہ بھی اللہ کے لیے. نماز تو ہم اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں خالصتاً، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. لیکن یہ کیوں کہا کہ فرض نماز گھر سے نکل کے، گلی سے گزر کے، محلے سے گزر کے لوگ تو دیکھیں گے کتنے چلے ہو، پتہ تو چل جائے گا. اس سے کہیں بہتر تھا میں نے اللہ کے لیے پڑھنی ہے تو گھر پڑھ لوں، کہ دنیا دیکھے کہ یہ رب کا بندہ ہے اور اس کی بندگی میں جہاں رب رکھے راضی رہتا ہے. آپ نے کیا کہا؟ حکیم صاحب، طبیب صاحب، ڈاکٹر صاحب، جو بھی آپ ہیں، ہم 2 کلیے استعمال کرتے ہیں، اس وجہ سے بیمار ہی نہیں ہوتے. پہلی چیز، نحن قوم لا ناکل حتی نجوع، ہم وہ قوم ہے جب تک بھوک ستائے نہیں ہم نہیں کھاتے. بھوک چنگی طرح نہ لگے اسی نہیں کھاتے. اج اگر ساڈیاں گوگڑاں باہر نے تے جینون شاپر تو ود تے قصور اللہ اور اس کے رسول کا نہیں، قصور صحت کا نہیں، قصور کچھ اپنا ہے. ماشاءاللہ اتنا کھاتے ہیں، اتنا کھاتے ہیں. وہ حالت میں کہا کرتا ہوں پیکے جان والی بی بی بھی بیگ نال نہیں کر دی جیڑا اسی پیٹ نہ کری دا. آپ لوگوں کو شاید کبھی اتفاق نہ ہوا ہو، مجھے بڑی طرح یہ اتفاق ہوا. وڈا جا بیگ لیا کے دینا تے وہ بھی بھریا ہونا تے وہ دی بھی زپ بند نہ ہونی. پروفیسر صاحب انہوں بند کراؤ نال. وڈا منڈا بھی گوڈا مار کے بیٹھا، میں بھی بیٹھا، بیگم نے بھی پڑھیا، وہ بھی ہے. اوکھے سوکھے ہو کے زپ اد چاہتی اگے پھس جاتی ہو تو پھر ادھروں ادھر لے آئی تھی پچھوں کھول جاتی ہے. وہ حالات ہم کرتے ہیں اپنے پیٹ کا. پھر کہتے ہیں پتہ نہیں رب نے ساڈے گھروں بیماریاں کڈیاں ہی نہیں، یہ ساڈا ہی گھر لبھیا ہے. بھئی رات کو چرتے ہوئے سوئے، صبح اٹھے، نماز پہ آنے سے پہلے گلاس دا دودھ تے سیب وڈیاں نے دسیا جی ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد واپسی پہ پھر چائے کے ساتھ بسکٹ ہونے چاہیے، پاپے شاپے رس رس. ادھر سے ناشتہ کر کے ابھی دفتر پہنچے ہیں، جاتے ہی ہیلمٹ اتارا نہیں، گاڑی سے اترے نہیں، چابیاں رکھی نہیں، آفس بوائے کو کہا چائے لے آ. اب خالی چائے تو ہماری شان کے ویسے ہی خلاف ہے، اس کے ساتھ کچھ لیں گے، پھر کوئی مہمان آگے ان کے ساتھ لیں گے، پھر یعنی زور سے پہلے لنچ سے پہلے ہم نے کافی کچھ لینا ہوتا ہے، پھر تگڑا لنچ، پھر اس کے بعد عصر تک کافی شافی یہ وہ، مغرب کا کھانا، رات کا کھانا، پھر گئے رات کا کھانا، پھر اللہ نہ کرے کتے پروگرام ہوئے اتھے دا بھی کھانا. اس قدر ہماری حالت. انہوں کتے صاحب ملے بتانا ہو تو ہم یہ بتاتے ہیں کہ کافر 7 آنتوں میں کھاتے ہیں، مومن 1 آنت میں کھاتا ہے. ساڑیاں تو پتہ نہیں 14 دیاں 14 پریاں نے 14 طبق روشن ہوتا ہے. پھر بھی ہم راضی نہیں ہیں اللہ پہ. اتنا مل رہا ہے، دے رہا ہے. ابھی وہ حالات نہیں جو صومالیہ کے ہیں، ابھی وہ حالات نہیں جو غزہ کے ہیں، ابھی وہ حالات نہیں جو فلسطین کے ہیں، ابھی وہ حالات نہیں جو کل افغانستان کے تھے، ابھی وہ حالات نہیں ہیں جو عراق کے تھے، جو لیبیا کے تھے، ابھی وہ حالات نہیں ہیں ہمارے. پھر بھی شکوے پہ شکوے، شکوے پہ شکوے. ایک دفعہ میں نے مثال دی تو میرے ساتھ علماء کرام تھوڑا نا غصہ کر گئے، کہندے یار اداں دی مثال نہ دیا کر، اے نہ ہوئی کتے اپنے تے پے جائے.
بات تو صحیح ہے، بندے کو بڑا جملہ نہیں نکالنا چاہیے، لیکن سمجھانے کے لیے کبھی بندہ بات کر ہی لیتا ہے۔ میں نے واقعی اپنی زندگی میں دیکھا کہ ایک مولانا، ان کا منہ مائک کے ساتھ تھا اور پیٹ ڈنڈے کے ساتھ، اور ڈنڈا بھی وہاں پہ تھا۔ میرے محبوب کے بارے میں آپ نے حدیث پڑھی ہوگی کہ آپ کا سینہ اور پیٹ برابر تھا، بڑا ہوا نہیں تھا، ہمیں کوئی فرق ہی نہیں پڑا، مگر شکوے رب کے، حالات کے، وہ جی مائیگریشن کر جائے میں پاکستان چھڑ دینا، رول گئے تھے۔ میرے محبوب نے جواب دیا، ہم وہ قوم ہیں جب تک بھوک نہ لگے ہم نہیں کھاتے، وَإِذَا أَكَلْنَا فَلَا نَشْبَا، تو جدو اسی کھائیے پھر پرایا گھر سمجھ کے نہیں کھائی دا۔ سلفی صاحب یہ ہم دیندار لوگوں کی بات کر رہے ہیں، آپس میں بیٹھے ہیں، ظاہر ہے جو مسجد کے ساتھ جڑا ہوتا ہے تھوڑا بہت تو دیندار ہوتا ہے، یہ پورا نام ہی ہوگا تھا، یہ ہمارے حالات ہیں۔ عام لوگوں کو کیا سمجھائیں گے؟ میں بات کر رہا تھا اپنے ماضی کی، اپنے بزرگوں کو دیکھو، کروڑوں پتی ہوتے ہوئے بھی اگر ایک ماں اپنے بچوں کو دوپہر کے وقت روٹیاں جو رات کو پکائی ہیں، صبح ان پہ مکھن کا پیڑا رکھ کے کہے کہ پت بئی روٹی نال جڑا مکھن ایک کھان نال جڑا مزہ تے آنا ہی وہ وکری گل ہے، پتر جڑی صحت رب نے دینی ہے نا وہ ٹگیاں چ نہیں جے ہے، تے جیڑی قوم چنے کھاوے وہ سامنے گھوڑے کی کرن گے؟ گھوڑے نو دانا ہی دے دا، چنا ہی دے دا، پت وے کداں کام کردا ہے۔ یقین کیجئے ماں کے اس جملے میں، باپ کی اس حالات شیری میں اور تھوڑے کے اوپر راضی کر لینے میں اتنے مطمئن تھے بچے۔ پھر جو صبح تون بنائی ہے 60-70 روٹی، اماں اسی گن کے تے 9 تے 2 11 تے لوگ آ، 5 بھرا 4 بھیڑاں تے 2 تسی، تے اے 60-70 روٹی کیوں؟ پت کسی نے لنگنا ہے، آنا ہے، جانا ہے، پتہ نہیں وہ کول ٹائم ہے نہیں، جھٹ انہوں روٹی تے نال مرتبان ڈالے ہوئے ہیں، اچار رکھا ہوا ہے، اسی پہ راضی ہیں۔ اچھا مہمان بھی راضی ہے، آ گیا نا انہوں مرغی دا ایک انڈا، صرف ایک انڈا بنا دیا، ساتھ اچار رکھ دیا، لسی کا گلاس دے دیا، آپ سوچ نہیں سکتے کہ مہمان کتنی تعریفیں کرتا تھا۔ وہ جی انہوں نے میری بڑی قدر کی تھی ہے، انہوں نے سپیشل انڈا بنا کے دیتا، میں نے انڈا بھون کے دیتا ہے، بلکہ آ کر کے دیتا ہے، ایسے ہوا ہے۔ اور یہاں مجھے وہ مثال ابھی بھی، آج بھی، میں بہت چھوٹا بچہ تھا، اگر میں کہوں کہ یہاں شاید اس لیول کا یہ بچہ بیٹھا ہو یہاں، مجھے صرف اتنی ہوش تھی کہ کوئی مہمان آیا ہے، اور مہمان کون تھے؟ اگر میں آج کہوں کہ اس لیول کا شاید ہمارے پاس عالم بھی نہ ہو، حضرت عبد الرزاق احمد پوری رحمت اللہ علیہ، عبد الوکیل ہاشمی کے بھائی، جن کا ایک نام تھا، گزرے اور ہمارے سے لے کے گھر تلک تقریباً جو سفر بنتا تھا جنگل ونگل کا 7 کلومیٹر، اور وہ اس تبلیغی سفر پہ پیدل تھے، پیدل تھے۔ آپ نے اگر سید بدیع الدین راشدی صاحب کو دیکھا ہو، نحیف بدن، کمزور سے، میاں چند یہ مامو کانجن کی کانفرنسز میں آپ نے سنا ہو شاید فیصل، آپ سوچ نہیں سکتے کہ میں اس صدی میں، پچھلی صدی چھوڑ دیں، اس صدی میں جہاں 4 ویل گاڑیوں پہ گزرا ہونا، پتا چلا ہے کہ یہاں سے راشدی صاحب اپنے کمزور بدن کے ساتھ یا پیدل گزر گئے ہیں یا کسی اونٹ یا گدھے یا سواری پہ گزر کے گئے، ان کے نقش قدم وہاں نظر آتے ہیں، ان کی دعوت دکھتی ہے، اور وہ ان صحراؤں میں، وہ تھر میں راضی تھے جہاں آج بندہ راضی نہیں۔ کتنا لمبا سفر کر کے ایک گوٹھ مل، 4 جھونپڑے ملتے، اور انہیں جا کے اللہ کے دین کی دعوت۔ بڑا جا کوئی مولوی ہوئے نا تو انہیں کے بندے انہوں بہت تھوڑے لگ دے، لیکن کائنات سے بڑے امام کے پاس ایک بھی شخص آ گیا، صرف ایک، آپ نے اسے بھی بیٹھ کے درس دیا، اس نے جو پوچھا اسے سمجھایا۔ اچھا یہ آیا ہے اور پڑھایا کیا کہ ہم وہ قوم ہیں تب تک نہیں کھاتے جب تک شدید بھوک نہ لگے، اور جب کھائیں تو پھر ہم پیٹ بھر کے نہیں کھاتے۔ یہ اتنا سا نسخہ ہے، اس کے ساتھ کسی پھکی کی ضرورت نہیں پڑتی، الحمدللہ پھکی کی ضرورت نہیں پڑتی، میرا رب معاف کرے۔ اصل میں ہم اپنے زاویے بدل گئے ہیں، نگاہیں بدل گئی ہیں، سوچ بدل گئی ہے۔
دوپہر کے وقت میں ماں جی نے کہنا پت پیاز گھر پے نے انہوں کٹ لو، پونے چ پانا، ڈنڈا مارنا، کٹنا، کاٹنا بھی نہیں، ایون کہ نمک لگانے کا بھی انہوں نے نہیں۔ ماں جی اینا کچھ اللہ نے دیتا ہے، سب کچھ ہے، کہندے پت سدا ماں پیو سر تے نہیں رہندے، کئیاں نوں جمدیاں بھی چھڈ جاندے نے، تے نکھٹو تے نکمے بن کے رہن نال کچھ نہیں جے لبدا۔ اج اوکھ سہل ہو گئے، کل سوکھ چنگی لگے گی، اور مشکل وقت ملے آسانیوں کے بعد تو یہ برداشت نہیں ہوتا۔ میں نے اسی شہر میں دیکھا ہے، جو لکھ پتی تھے آج ککھ پتی ہیں، آپ یقین کریں ان کے رونے مجھ سے برداشت نہیں ہوتے، ان کے آنسو نہیں برداشت۔ اور حالات ایسے ہیں کہ ایک بندہ اپنے گھر کو چلائے دوسرے کے لیے تھوڑا مشکل ہو رہی ہے، نہیں ممکن ہوتا۔ اور والدین کی یہ تربیت آج بھی اسی طرح ہے، کھجور ملی تو روٹی کھا لی، آم کی ایک ڈکی ہے ادھے نال کھا لی، یہ بچوں کی نیچر تھی۔ جو میرے ہم عمر لوگ ہیں انہوں نے اج بھی کتے بھالو، اللہ کہ بہت زیادہ نہ ہوئے، گزارے ہو جاتے ہیں۔ اور ہماری ماں جی کہا کرتی تھیں، اور یہ ماں جی وہ ہیں کہ جنہوں نے دنیا کی کسی زبان کا حرف نہیں پڑھا، جو پڑھی لکھی تھی وہ کیا کرتی ہوں گی؟ ماں جی کہا کرتی تھی کہ پتر ایک گل یاد رکھو، ایک دا تے بندہ منہ جڑا نا جی کھنڈ کے انال بھر لیندا ہے، تے بہتیاں دا سواہ نال بھی نہیں بھردا، تے بہتیاں لمیاں سوچاں نہیں رکھی دیاں۔ حساب کتاب نہ رہو، چلو اللہ کرم کرن والا ہے۔ یہ ہماری آج، وہ کہتی تھی کہ باسی روٹی، میں مثال دے رہا ہوں، آپ نے بھی کھائی ہوگی، چائے کے کپ کے ساتھ روٹی پراٹھا ڈبو کے۔ آج پوری دنیا کے دجالوں نے جھوٹ بولا کہ نہیں، صبح صبح ڈبل روٹی ہونی چاہیے۔ میرے دادا جی جب شدید بیمار تھے تو تب مجھے ابو جی نے کہا تھا کہ پت شہروں آدھیاں دو چیزاں پھاڑ لیا میں، پیدل ہم نے جانا ہوتا تھا، اور سفر اتنا تھا کہ سر پہ 10 کلو برف رکھتے تو گھر آتے تک 1 کلو بچتی تھی۔ دو چیزیں تب منگوائیں بطور دوا، ایک ڈبل روٹی تے ایک پاپے۔ یہ ہمارے ہاں کوئی خوراک نہیں تھی، یہ بیمار لوگوں کے لیے جب وہ روٹی نہیں کھا سکتے تھے تب کی چیزیں ہیں۔ میں نے پوچھا ایک دن، ابو کو ڈبل روٹی کیوں کہتے؟ کہتے پوتے نو کوئی وہ چونڈی جی لاؤندے نے میٹھا سوڈا جہا، یہ ہوندا تھوڑا جہا آٹا پھول جاتا ہے، جو اس آٹے کی حالت کر دیتا ہے، پھوپھس سا بنا دیتا ہے، بھرکس نکال کے رکھ دیتا ہے۔ اب دجالی نعرے یہ لگے کہ ہر صبح ڈان کے ساتھ بن کر رہی ہیں اپنے عبداللہ پور، فلاں بریڈ کے ساتھ، فلاں کے ساتھ۔ مجھے تب بڑی حیرانی ہوتی تھی جب سعودیہ میں، مدینہ منورہ میں، مدینہ یونیورسٹی کے اندر میں دیکھتا تھا کہ صبح صبح بچے اور پروفیسر جو سعودی ہیں وہ آ کے کبدہ بناتے، شوارما بناتے اور ساتھ پیپسی پی رہے ہوتے تھے۔ تو مجھے حیرانگی ہوتی تھی تواڈے میدیاں دا بنے گا کی؟ سویرے سویر تواڈیاں ماما نہیں اٹھدی؟ تو ایک دن میرے سپروائزر تھے، کہنے لگے ہمارے حالات اس قدر اب خراب ہو گئے ہیں کہ پوری رات کوئی سوتا نہیں، نماز کے بعد سو جاتے ہیں، جب میرا یہاں سے آخری پیریڈ ہونا ہے تو مجھے فون آنا ہے کہ فلاں کے ابو میں اٹھ گئی ہوں، آپ کھانا میرے لیے لے آنا۔ یہ حالات آج کل جس کنڈیشن پہ دنیا چلی گئی ہے، ہمارے لیے پراٹھے سے اچھا دنیا میں کچھ نہیں تھا، ماں کا پراٹھا، چینی لگا کے گھما دے تو اس سے اچھا رول کوئی نہیں تھا، اور اگر سبزی والا یا آلو والا پراٹھا بن جائے تو کائنات میں اس سے اچھا پیزا نہیں۔ لیکن اب جو نعرے لگے، جو اشتہارات آئے، جو بینرز لگے، جو سوشل میڈیا دکھا رہا ہے، اس میں ہر وہ چیز دکھائی جا رہی ہے جو آپ کی صحت کے لیے، میری صحت کے لیے، میرے بچے کے لیے زہر کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ صبح میں 2 سلائس لے جاؤں، میں چائے کا کپ لے جاؤں، اور ہمارے تو بڑے یہی کہتے تھے کہ آپ اگر ناشتہ بھرپور نہیں کریں گے تو دنیا میں جئیں گے کیسے؟ پھر ہم نے طبیبوں سے سنا، اور ہمارے ناشتے اللہ کا شکر ہے آج بھی موجودہ حالات کے نوجوانوں سے اچھے ہیں، کوئی 2 لقمے کھا لیتے ہیں۔ اس ہماری نئی پود کا کیا بنے گا جو ہماری کسی بات کے اوپر راضی نہیں؟ نہ وہ ساڑھے ٹینڈے کھا سکے، صرف دینی تربیت کافی نہیں ہوتی،
وہ جی میرا منڈا بہت نمازی ہے، آپ کے گھر پکا ہوا اسے پسند نہیں، بینگن اسے پسند نہیں، اروی اسے پسند نہیں، قصہ مختصر اسے کوئی سبزی پسند نہیں، کریلے کی وہ شکل نہیں دیکھنا چاہتا، کٹا وچھا تواڈے چ میں بہ کے گل کرن ڈیا، شاید تواڈے ہاں چلدا ہوئے، جی حرام ہے ساڈے ال جے ساڈے بچے بڑا گوشت کھان تے، نہیں کھاتے بچے، ممی ڈیڈی بچے نہیں کھا رہے، اس سے سمیل آتی ہے، وہ بکرا نہیں کھا سکتے، وہ گوشت کھا رہے ہیں جو سور سے بھی تقریباً 10 گنا زیادہ مردار ہے۔ معذرت کے ساتھ میں بھی کھا رہا ہوں، آپ بھی کھا رہے ہیں، لیکن کم از کم بندہ اپنی خوراک پہ نظر ڈال کے شرمندہ تو ہو سکتا ہے، مجبوری ہیں۔ مہمان آئے نا، مٹن بنانے کی کوشش کریں تو کہتے جی ساڈے بچیاں نے نہیں کھانا، تہاڈی مہربانی تسی چکن بنا لیا جی۔ سور اور خنزیر حرام ہے، مجھے نہیں پتا کیوں حرام ہے، اللہ نے کہا حرام ہے، ہم مانتے ہیں، آپ بھی مانتے ہیں، لیکن آپ نے مجموعی طور پہ دیکھا ہے جو فارمنگ کے اندر کتنا نفیس ہوتا ہے، وہ وائٹ وائٹ سا، وہ حرام نہیں کھا رہا، وہ چارہ کھاتا ہے، کاشا پٹھے شٹھے دنیا چیزیں کھاتا ہے، وہ تو ہمارے نزدیک حرام ہے، لیکن جس گوشت کو، چکن کو، اسی کی علائش، اسی کی گندگی یا جنی کٹھی ہو کے جانڈی ہوتی ہے انہوں ہی ریسائیکل کر کے انہوں ہی کھواندے ہیں، جس سے مردار سے بھی زیادہ بری سمیل آتی ہے۔ دعوت دیتا ہوں، کتے اللہ نہ کرے ویسے گرجاں مک گئی ہیں جی، وہ کتے آندیاں ہوندیاں نا، میری ایک دفعہ گاڑی سے ٹکرائی تھی شیشے کے فرنٹ سکرین پہ، تو یقین کریں اندر سانس نہیں آ رہی تھی، اس قدر سمیل تھی، وہی حال ہے تھے کتے مرغیاں دے اتنے، اللہ کہ ساڑی بو مر گئی ہے، ہماری بو مر گئی ہے، وہ گوشت ہماری خوراک بھی بدل گئی، نصاب بھی بدل گیا، راضی ہم نہیں ہو سکے، اس خوراک کو پکا پکا کے جو گندگی کا ڈھیر اور مجموعہ ہے، جس کے اندر سے سب سے پہلی چیز ہے غیرت ختم کی گئی ہے، جرت ختم کی گئی ہے، اور اس کے اندر ایک جو بے باکی اور بغاوت تھی وہ ختم کر دی گئی ہے۔ ہم دیسی مرغی کھاتے تھے، ماما جی جدو آنا نہ تے ماں نے کہنا پت پڑھو کوئی چوچا، کوئی دوروں پریوں رشتہ دار تے انہوں پھڑن لگنا تے ماشاءاللہ پتہ لگتا سی، کتے درخت تے، کتے دیواراں تے، کتے چھتاں تے، کتے دوجیاں دے کر، تے لوکاں نوں اندازہ ہو جاندہ سی انہاں دا پرونا ہے۔ اب ماشاءاللہ میں صبح جا کے آرڈر دیتا ہوں کہ تسی جی 200 مرغی لونی ہے، تھوڑی دیر میں دیکھتا ہوں تماشا، ڈربے کا منہ کھلا ہوا ہے، کوئی مرغی باہر نہیں نکل رہی، بیٹھی ہوئی ہے، ہانپ رہی ہے، سانس لے رہی ہے، جنہوں پھڑ دے وہ ماڑی جی چینچی کر دی، باقی کہیں دے میری واری نہیں آئی، وہ دی پھڑ کے گچی، کٹ لا کے پٹھا ماریا، 2 ٹائم لتا ماریاں، اگلی دیواری انہیں چینچی، حتیٰ کہ پورا 200 کی 200 خالی ہو گئی۔ یہ قوم لڑے گی کل کو جا کے غزہ میں، فلسطین میں جہاد کرے گی؟ حرام کھانے والے جانور حرام شاید مولوی فتویٰ نہ دیں، لیکن جس طرح کا وہ مردار ہے ہم اس پہ لگ گئے ہیں، اور یاد رکھیے یہ قوم جو کھاتی ہے نا اس کی عادت ویسی ہو جاتی ہے، اس میں وہ والی خصوصیات آنے لگتی ہیں، خوراک اثر رکھتی ہے۔ میرے اور آپ کے مرشد علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اللہ نے معراج پہ کچھ پیش کیا تھا تو آپ نے اس میں سے دودھ کیوں چنا تھا؟ دودھ کیوں چنا تھا؟ دودھ پہ بات آئی ہے تو یہاں بھی تھوڑا رک لیں۔ اماں بھینس کا دودھ نہیں پینے دیتی تھی اور اس نے ہمیں نہیں پلایا ساری عمر، ہم چھوٹے تھے، ہمیں نہیں سمجھ آتی تھی، امی فلانیاں دی بھی مجھ جے اپنے بھی نے تے تسی پینے نہیں، پت دودھ گاں دا پینا ہے، ماں نے اپنا تمہیں پیا چھڈیا، ہن گاں دا پینا جے پینا جے، بکریاں دا تسی ادا نہیں پیندے، چلو اے پی لو۔ اب جا کے سمجھ آئی ہے کہ جیسی خوراک ہوتی ہے ویسا اثر ہوتا ہے، پوری ورلڈ میں سوائے بر صغیر کے بھینس کا دودھ نہیں پینے دیتے۔ آپ لوگوں سے معذرت کے ساتھ اگر تسی غصہ کرو تو یا ہی ساڈا کام بند کروں گا، ایسے نہیں ہے۔ پوچھا کیوں؟ کہا گائے ایکٹیو ہے، گائے چست ہے، سمجھدار ہے، مجھ آپ سستی دی ماری ہے، سڑک تے کھلوتی پاویں جننے مرضی ولی نو لیا کے کہو ہرن دے، وہ نہیں سن دی، او دا دودھ بھی ہوئی اثر کرتا ہے، واجاں مار مار ماں پیو تھک جاندے، اولاد سن دی نہیں، پھر کہندے پتہ نہیں مولوی صاحب انہوں دم کر دو۔ غصہ نہ کرے جی، سوچے جے ذرا،
رضیت باللہ ربا، میں رب پہ تو راضی ہوں، اس نے یہ جانور کسی وجہ سے بنایا ہے. پوری دنیا میں یہ جانور جنگلی ہے، یہ جانور جنگلی ہے، وہ اسے کچھ نہیں کہتے. انہوں شیر لین تو لین، لیکن وہ بھی چست ہے. یہ پتہ نہیں اس کی کون سی قسم ہے، انہوں کیڑی شہدہ نشہ لایا ہے جو اس نے مثال بنوا دی ہے. پہلے تو پانی جاندی نہیں، چلی جائے بیگم نو مارکیٹ چو کڈنا سوکھا ہے، مجھ نو چھپڑ چو کڈنا اوکھا ہے. ویسے میں الٹ سنیا سی، چلو مثال ہے تو ہم تھوڑی چینج کر لیتے ہیں اپنے حساب سے. یعنی وہ جانور اس کا دودھ پی پی کے پوری قوم دے اگے میرے کم از کم 2 صدیاں لگ گئیں، تیسرا چوتھا عشرہ لگ گیا، گلے پھاڑتے. ہم ٹس سے مس نہیں ہوئے، باقی مولویاں دے بیچاریاں دا یہ حال ہے. نئے سے نئے ساؤنڈ سسٹم آ گیا، چلو بھی انہوں نے کوئی سہارا ملے، اچھی طرح کنی گل پوے. اوپر 12 ہمارے سپیکر ہوتے تھے. قوم ٹس سے مس نہیں ہو رہی. رب نے زلزلے دیے، جھنجھوڑا، پہاڑ جنبد با جنبد، گل محمد نہ جنبد. ہر شے پہاڑے لگائے، گل محمد نہیں لیا، اوتھے دے اوتھے ہی. رب نے سزائیں دی، رب نے فصلیں چھینی، رب نے پھل چھینے، باغات چھین لیے، ہم سے بڑے بڑے اچھے افراد چھین لیے. ہم مطمئن ہیں، ٹھیک ہے جتھے جتنا اللہ دی سپرد. قوم بین بجا رہی ہے وجدی رہے، نو پرابلم. تو سب سے پہلے تربیت میں کوشش کریں اگر کر سکتے ہیں تو. میں اگلے دن اس نے اتفاق کالی سے واپس گھر گیا تو صبح کا پراٹھا بنا ہوا تھا تو اچار ساتھ رکھ لیا. مجھے وہ اپنا سفر یاد آ رہا تھا، جب لمبے سفروں پہ آتے گاڑی میں بیٹھتے، کوئی ایک کھانا کھولتا نا تو اچار دی خوشبو پوری بس نو جڑا سی نا لمیا پا دیندی سی. میں کھا رہا ہوں تو بچے اچانک آ گئے، کہندے ابا جی حالات ایڈے پیڑے ہو گئے نا. میں کہا پت کی ہوا؟ کہندے پیو ساڈا پروفیسر ہو کے تو روٹی اچار نہ کھان دیا. یہ بچوں کے ذہن بن گئے. اور اگر باپ نہ کھائے شاورما، بابا آپ اتنے بھی پرانے نہیں ہیں جتنی آپ باتیں کرنے لگ گئے. باپ پرانا لگنے لگ گیا ہے، مائیں عجیب لگنے لگ گئی ہیں، نصیحتیں فضول لگنے لگ گئی ہیں، کیونکہ دجالوں نے جھوٹ ہی اتنے بولے ہیں. میں نے ان دنوں میں جب بات کری، ویسے تو ہر سال ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی ہمارے اوپر آفت آئی رہتی ہے، لیکن زبان کو منہ کو نشہ لگ گیا ہے. کوک چھڈن دی گل کی نا تو کہن لگے جی کوئی یہ تو چنگی شاید دو تو پھر یہ ٹھیک ہے یہودیاں نے، لیکن شاید بڑی کمال دی بنائی ہے نا. اسی تو جنت چ گئے، اللہ نو اتنے بھی کہنا کوک دے بھی، اتنے جو منہ منگی جو لبنی ہے ٹر جو گئے تو پھر منہ نو لگی ہے تو پھر وہ تو ایک دفعہ لبنی ہے نا. وہاں اس سے کروڑ گنا اچھی چیزیں بے شک نہ ہوں، لیکن ذہن بنا ہوا ہے او جی یہودی ایٹمز مصنوعات بہت اچھی ہوتی ہیں، جیڑیاں باہروں آندیاں نے ملٹی نیشنل کمپنی نے کمال ہے. ساری دنیا کی ساری مشروبات لے آؤ، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دودھ چنا تھا معراج کی رات، اس کا مقابلہ کون کرے گا؟ وہ بھی ٹیٹرا پیک تے پرانا مہینیاں دا باسی لے لینا ہے. تازے دے وچ جراثیم نے جی، وہ بچے کا پیٹ خراب ہو جائے گا. جب بچے دا پیٹ خراب ہوندا نا، سب تو پہلے کٹے دا ہوندا، وچھے دا ہوندا، لیلے بکرے دا ہوندا. بس جو چیز میرے ہاتھ میں ہے، جو میری ہے، جو میری ملکیت کی ہے، جو میری دیسی ہے، جو میری قومی ہے، جس سے میں رب پہ راضی، میں اپنی جگہ پہ راضی، میں اپنی چیزوں پہ راضی، وہ دے تے مینوں راضی نہیں رہن دیتا. نہ اے نہیں لینی، مکھن نہیں لینا، یہ نال دل بند ہو جاتا ہے. تو جیڑا ہن مارکیٹ چ لیا کے سٹیا نے، تو جہاں کہندے نے بھی روزانہ صبح ہر ڈبل روٹی تے بریڈ تے لا کے تے پاپیاں تے لا کے تے او کھواؤ، وہ کی ہے کسی نے پتہ ہی نہیں بھی وہ کی ہے. چل رہا ہے. اب مایونیز کی ہے، کیا نکالا ہے آپ نے؟ کس پہ راضی ہو گئے؟ ہمارے بچے مکھن پسند نہ کریں، سمیل آتی ہے. دیسی گھی میں پکا ہوا سالن پسند نہیں کریں کہ اس میں سمیل آتی ہے. ماں کے ہاتھوں کے پکے ہوئے پراٹھے پسند نہیں ہیں. گھر چنے بنا لو، نہیں اے فلانے چنے والا نال تو نہیں، وہ چنے تے دے ہوئے نا پھر. اچھا جی کیوں سارا تہاڈا محلہ وہ تارک آباد پھردا ہوندا ہے؟ شاہ جی کداں دے بناؤندے نے کداں دے نہیں بناؤندے، منہ نو جو لگ گئے. میں قسم کھا کے کہتا ہوں دنیا 'چ بڑیاں بڑیاں دالاں کھادیاں نے، مگر
جامع سلفیہ کی دال جیسی تو دال نہیں کہیں دیکھی. یہ کوئی میرے رشتہ داروں کی نہیں میں تعریف کر رہا ہوں، یہاں ہم زبردستی لائے گئے تھے، جہاں کئی مہینے لوگوں کا دل نہیں کرتا، پاجی مختار ورگے بھی بھج جاندے ہوتے، حالانکہ محلے دار سی، لاگے ہی سی، آج تو 2 منٹ کا فاصلہ سی. یہ جگر گردے کا کام ہوتا ہے. سنا تھا کہ ہمارے اسلاف نے یہ مینیو بنایا تھا کہ دال سے بڑھ کے، حالانکہ یہ نہیں کہ لوگ اتنے بڑے بڑے پیسے والے تھے، میں سوچا کرتا تھا کہ یہ لوگ گوشت نہیں دے سکتے. ایک آدمی ایک دن 360 آدمی ہوں، ایک آدمی ایک دن بچوں کی طرح آئے ہمارے ساتھ بیٹھے، وہ دے لی کو 500 بچے نو کھانا کھوانا اوکھا، ایڈیاں پارٹیاں پہیاں نے ماشاءاللہ. لیکن پھر پتا چلا کہ نہیں، ہمارے اسلاف نے طے کیا تھا جو دال کا مزہ نا وہ کسی اور چیز میں ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے جی، مان لیا، ہو گیا. جناب اپنے گھر میں اپنے بیٹوں کو، بچوں کو، اولاد کو، اس چھوٹی پود کو کہوں گا جنہوں پاپڑا تے لاتا جی، پھر ساڑ کے تجربے کر دیو کہ آلو تو نہیں ہے گا. سر جی پاویں آلو ہوئے بھی لو بازاروں کلو کتنے دا ہن کی ریٹ ہے تھے، کل کی پا ملیا، آج 100 روپے کلو آیا. یہ کٹ کے رکھو نا تو ایڈی ٹوکری بھر جاتی ہے، تو کڈو 100 کا تیل لا لو 200. میں رات کو موٹر وے پہ ہوں، میرے ساتھ 2 ہوٹل والے ہیں، ہم نے وہ چپس بنوائے ایڈے نکے ماڑے آلووں دے، تو ماشاءاللہ ریٹ کنا ہے جی، 1200 دے دو جی. پریشان ہو سارے، ایک ہون کی ڈیا ساڑھے نال. سر جی ہونا ہے، جو قوم اپنی ثقافت بھول جاتی ہے. ہم نے صرف لباس نہیں بھلایا، ہم نے اپنا نصاب نہیں بھلایا، ہماری ثقافت ہے قرآن مجید. شکر کرو مسیطہ نے کتے تو تھوڑے کوئی نظر آن ڈے نا، نہیں تے حال کوئی نہیں. جے کسی یونیورسٹی چاہ جاؤ، کسی کالج چاہ جاؤ، جیڑا بچہ کسی مدرسے چو پڑھایا یا کروں پڑھایا، حالانکہ قرآن کا وہاں ترجمہ پڑھایا جاتا، میں پڑھا رہا ہوں، اسلامک اسٹڈی ہے میں پڑھا رہا ہوں، تفسیر ہے میں پڑھا رہا ہوں، لیکن ذہن ہی نہیں ہے پڑھنے کا. وہ مجبور ہیں کہ اسی یہ 50 نمبر لینے اس لیے پڑھن رہے ہیں. کوئی اس لیے نہیں پڑھ رہا کہ میرے رب کا کلام ہے، کوئی اس لیے نہیں پڑھ رہا کہ یہ رب کا دیا ہوا نصاب ہے، کوئی اس لیے نہیں پڑھ رہا کہ میں نے اس سے اپنے حالات درست کرنے ہیں، کوئی اس لیے نہیں پڑھ رہا کہ میں نے زاویہ نگاہ بدلنا ہے. رضیت باللہ ربا، نہ نصاب پہ راضی، نہ کتاب پہ راضی، نہ محبوب کی جناب پہ راضی، نہ ان کی سنت پہ راضی، نہ ان کی طریقت پہ راضی، نہ ان کے کھانوں. حضور نے کہا تھا جس گھر چ کھجور نہیں وہ گھر بھوکے آندا ہے. کیسے حدیث تے کدی عمل کر پائے؟ میں نے اپنی پوری لائف میں جب تک ہم اپنے پیچھے آبائی گھر رہے ہیں، ہم نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ ہمارے گھر کھجور نہ ہو. حدیث نہیں سنی تھی مگر کھجور ہوتی تھی. اوکے سوکے ویلے 2 کھجورا کھا دیاں تو دودھ کا گلاس پیتا، پانی کوٹ پیتا، چل، اور کچھ نہیں. تو والدین نے ایسی تربیت کر رکھی تھی، ایکڑ ہل چلانے، پھلیاں نال کڑکاں گاڑیاں، تو معلوم نہیں کیڑا وہ پوری ایک ہوندی ہے ساری فیکٹری گنے دی، جیڑا ویلنے تے ایک بچہ کاٹے بھی، چھیلے بھی، آئے بھی، لگائے بھی، آگ بھی جلائے، باقی سارا سیٹ اپ بھی چلائے، تے گوڑ تک تے ٹگیانوں بھی ٹورے، تے رو دے پیپے بھی چکے، تے آپ پیپے جیڑا ہوئے. تو سر پتہ کیا تھا؟ ہمارے والدین غیر شعوری طور پہ اپنا پیشہ ہمیں دے دیتے تھے، ہم ابھی 4-5 سال کے ہوتے تھے، وہ ویسا بنا دیتے تھے. تے ہون میں پڑھنا ہے، کام تو چو دل چرایا تے پڑھن ٹور گئے، اتھو پجے میں نہیں پڑھنا، میں کام کرنا ہے، کر میں باہر جانا ہے، میری فائل بڑھا دو، ایتھے میں کزنہ دے سامنے کام کردا چنگا لگنا. ہر بچہ فائل تیار کر کے بیٹھا ہے، بس کسے ویلے میں باہروں بلاوا ہونا تو میں ٹور جانا ہے. اتھے جا کے واش روم بھی صاف کر لوں، جھاڑو بھی دے لوں، ڈیوٹی بھی دے لوں. اتھے کیڑا کوئی ویندا ہے؟ تو پھر بھاجی دوجے ضلع چلے جاؤ، اتھے کیڑا کوئی ویندا، جا کے منگنا شروع کر دو. ماشاءاللہ اتھوں مانگ کے ملیشیا چ کوٹھیاں نہیں بنا لیاں لوکاں نے، ابھی اگلے دن انٹرویو چلا ہے. تو پھر آئی کام شروع کر دو. نہ والدین کے ہم پیشے پہ راضی ہیں. وہ جی ساڈے پیو نے تو ساری عمر انہوں پتہ ہی نہیں سی ہونا، ساڈے کول نویں ٹرینڈ، نویں حالات نئے ملتے نہیں، دھکے دھکے کھا کے. میرے پاس مستری کام کر رہا ہے، قوم ان کی رحمانی ہے، تو رحمانی ہونا کو بری گل سی.
قطن نہیں. 70 سال عمر ہے اور روزہ رکھ کے فل گرمیوں میں اس نے کام کیا ہے. میں کہا جی بچیاں دا سناؤ. کہندے جی سارے بچے میرے نہ کام شروع چلائے تو بھج گئے. کہندے ابا تیرا کام بہت اوکھا ہے, ہاتھ چھلے جاندے نے, خون نکلدا ہے, اسی کوئی چنگا کام کریں گے. میں کیا ہن کی حال؟ کہندا جی دھکے دھکے کھا کے اینڈ تے میرے کو ہی آ گئے. جب زمانہ دھکا دے گا نا پھر پتہ چلے گا. باپ کے پیشے کو کبھی حقیر نہ جانے, کیونکہ اسی کی وجہ سے آپ پلے ہیں. ماں کی گھر کی پکی ہوئی چیز جس دن یہ چلی گئی نا, پھر آپ سوچیں گے کاش ماں اج قیمہ بنا دے, اج کتے نہ جویں او چڑے بنا دی سی نا. ٹیسٹ نہیں لگتا, سب ملتا ہے, ہر رات نئی نئی ڈشیں ملتی ہیں, وہ چیز نہیں میسر ہوتی. ہر چیز مل جاتی ہے. پیو جداں دا دابا لاؤندا جے نہیں جے مڑ کے لبدا, پھر بندہ ترس جاتا ہے. جب جانا پت جلدی آ جی. سوچنا میں سیال کوٹ تو اگے جانا ہے, پمبر جانا ہے, میں نے کشمیر جانا ہے, ٹائم دے دینا 2 بجے ایتھے ہوئے. ایک دن ساتھ لے گیا, 2 بجے یہاں سے نکلے اور مغرب ہم نے کشمیر جا کے پڑھنی تھی. ایتھے ایک ریاض صاحب ہوندے نے نال پھردے, میرے کہ مختار صاحب بھی نال سن. اللہ اکبر. سوچ نہیں سکتے کہ 74 پڑھی مغرب کا درس ہے. ابا جی نو اگے بھایا ہے تو کہن پت گڈی ہولی چلا. میں کہ جی پہنچیا نہیں جانا ہے, یہ ٹائم ادا ہی جانا ہے. ٹھیک ہو گیا. اس سے آگے پھر عشاء کو پروگرام تھا, وہ کیا. آخری انہوں نے ٹائم دیا, وہاں سے نکلے بھمبر گجرات, راہ والی چاہ پیتی تے اکھ لگی تے گڈی ایتھے. وہ کداں آ گئے ہیں پت, اتنا سفر کداں کرنا ہے. اس کے بعد مجھے ابا جی نے پھر ٹائم کا نہیں بولا. کہندے پت تیرے پینڈے ہور طرح دے نا. اسی ایتھے بہ کے سوچی دا پتہ نہیں کتنے ایویں جڑا نا جی لیٹ ہو گیا ادھر ادھر. والدین آج سر پہ نہیں ہیں, آپ کے بھی نہیں ہیں, جن کے ہیں اگر آپ انہیں اپنے سر پہ بیٹا نہیں سمجھ رہے اور انہیں مجبوری سمجھ رہے ہیں تو مثال سمجھ لے, میں نے پتنگ لائف میں نہیں اڑائی لیکن اس سے سبق بڑا سیکھا میں نے. یہ جدو اڑ دی ہے نا, انہوں پچھوں کوئی اڑاؤں ہے تے جنہ کا دھاگا ہوندا نا پچھلے کول ڈور, اونی وہ چھڈن دی کوشش کردا تاکہ سارے نال اونچی جاوے. ایک ویلا آوندا ڈور مک جاندی ہے, پتنگ کہندی ہے مینوں چھڈ ڈور دے اگے ٹور, لیکن پیچھے مال مک گیا ہوندا ہے. ماں باپ اولاد کے لیے آخری کوشش کرتے ہیں, اگر انہاں دا وس ہوئے نا موڈیاں دے با کے جنت چھڈ آؤن. اتنی پیاری ہوتی ہے اولاد. لیکن کبھی نہ بے بس ہو جاتے ہیں, ان کی بس ہو جاتی ہے لیکن ہمیں بتاتے نہیں کہ پتر میں تھک گیا, میری بیماری. یہ شیر بن کے رہتے. اس وقت اولاد بگڑتی ہے, دیکھتی ہے اوروں کو, فلانے دا پیو آ کردا ہے, روز ہوٹلاں چ کھانے کھواندا ہے, روز اتھے جاندا ہے. ماں سے لڑتے ہیں ساڈا پیو, ماں بھی بیچاری چپ کر کے اندر ہی اندر گھٹ پی جاندی ہے کہ نہیں. پتہ تب چلتا ہے آج کوئی روکنے والا ہے, آپ کو ڈور دینے والا, اگر اس کے پاس اور ہوتی تو ضرور دیتا. اگر آپ اس سے مزید ڈور لینا چاہتے ہیں اور آزاد ہونا چاہتے ہیں, چھڑوا کے دیکھ لو. جب ڈور چھٹتی ہے نا ہاتھ سے, پھر بلندیوں سے واپسی کا سفر شروع ہوتا ہے. اور پتنگ کو میں دیکھتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں کسی کھمبے میں, کسی درخت میں, کسی کوٹے پہ, بچوں کے ہاتھ میں, گلی میں گر کے موچڑ تو جاتی ہے لیکن اس کی بلندی نہیں رہتی. ستا لیں جتنا ستانا ہے, بدلیں تہذیب اپنی, ثقافت اپنی, بن جائیں آپ یورپ کے انگریزوں سے آگے نہ. اس خوشبو کو ترس جاؤ گے جس کو ماں باپ نہائے نہیں تو کہتے ہو تواڈے چوں ابا جی سمیل آن رہی ہے, ترس جاؤ گے. انہوں نہیں لبے گی. رضیت باللہ ربا, اللہ مینوں جیڑے گھر پیدا کیتا ہی میں اودے تے راضی ہاں, مینوں جیڑا ماں پیو دیتا ہی میں اودے تے راضی ہاں. اللہ انہاں دے جداں دے حالات نے میں اودے تے راضی ہاں, میں نے ساتھ دینا ہے. یہ کر کے دیکھیں, برکتیں دیکھیں, پھر آپ برکتیں دیکھیں, برکتیں دیکھیں. بڑے بڑے پیشے آئے, کام آئے,
میں نے ابا جی کو کبھی نہیں بتایا تھا سوائے جب ان کو بلایا 33 لوگوں کے ویزے رکھ کے وی سی بیٹھا تھا کہ آپ اپنے بابا سے صرف ایک دفعہ ہاں کروا دیں، وہ نام کہہ دیں۔ میں ان کو چھوڑ کے کہیں جانا نہیں چاہتا تھا۔ میں نے کہا ابو آپ کو جتنی دفعہ بھی کہیں آپ نے یوں سر نہیں ہلانا، نہ نام کہنا ہے، لا کہنا ہے، واپس آنا ہے۔ کیوں؟ میرے والد صاحب کو اچھا لگا تھا کہ انہوں نے مجھے لا کے جامعہ سلفیہ میں ڈالا تھا۔ میرے شعبے اور بھی ہیں، 3 ٹائم کی ٹرپل ڈیوٹی، 8 گھنٹے کر کے 3 شفٹیں اگر لگتی ہیں، اور گھوڑے پہ، اللہ کی قسم میرے لیے وہی کافی ہے جو میں یہاں ویسے کما رہا ہوں۔ یہ اتنے لمبے سفر، دھکے، 24 گھنٹے، کہ میرے پیو نو پسند سی کہ میرا پتر جڑا نا جی وہ دین ال جڑیا رہے، ٹریا رہے۔ ڈالا انہوں نے سب کو ہے، نصیب اپنے اپنے ہوتے ہیں، قسمت اپنی اپنی ہوتی ہے، جدائیاں برداشت کی ہیں۔ تو ان چیزوں کو آج جو نوجوان طبقہ ہے نا، جو سوشل میڈیا پہ بیٹھ گیا ہے، ان کا باپ بھی وہ ہے، ماں بھی وہ ہے، رشتہ بھی وہی ہے، جو دیکھتا ہے وہ کرتا ہے کاپی، وہی مانگتا ہے۔ نہیں ہوتا ماں باپ کے پاس کہاں سے دیں؟ اتنا شعور نہیں ہوتا تمہیں دیں، اتنی چادر نہیں ہوتی کہ وہ چھلانگ لگائیں، وہ ننگے ہوتے ہیں۔ رضیت باللہ ربا ایک کر کے ذرا مڑ کے ویکھو تو زندگی دیاں برکتاں چکو۔ پھر مجھے لائف نے 3 مرتبہ زیرو پہ لے کے گئی ہے، زیرو پہ۔ اور اس زیرو کا مطلب یہ ہے، آپ سوچ سکتے ہیں کہ آپ کے فیصل آباد میں ایک بندہ 1 سال پورا اس کی جیب میں کرایہ نہ ہو اور گھر بھی نہ ہو، بچوں کو نیچے لٹانے کے لیے ایک چادر بھی نہ ہو، کارٹن اور گتے لے کے نیچے بچھائے ہوئے ہوں، انہاں دے پکھے بڑھائے ہون تے باہر کسی نو دسیا بھی نہ ہوئے۔ اور جو کسی زمانے میں وہ چونیاں ٹھنیاں اکٹھی کر کے وہ کہیں جمع کی ہوئی تھی، وہ ٹھیپے سے اس پہ کہیں سے تھوڑا سا دودھ لے کے مرچ نمک ڈال کے تھوڑی بہت روٹی لے کے گزارا کر رہا ہو، اور پھر ماں باپ دعائیں دیں۔ مشکل ترین حالات میں بھی ماں باپ والا شعبہ نہیں چھوڑا، دعائیں نہیں چھوڑی۔ جس نے جو مرضی، اللہ رب العزت نے اٹھا کے پھر وہاں بھیجا جہاں میری اوقات نہیں تھی۔ اگر میرے ساتھ میرا رب اتنا مہربان ہو سکتا ہے، آپ سب کو رب نے بنایا ہے۔ میں اپنے بچوں سے یہ کہوں گا، اگرچہ ہمیں سننے والے بڑے ہی رہ گئے ہیں، جوان اب کہاں، اس کے پاس نہیں اتنی فرصت، اس کا ٹیسٹ بدل گیا ہے، اسے کچھ اور سننا ہے۔ یہ جو سبز خواب آپ کو سیاست دکھا رہی ہے نا، یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، یہ خواب میں نے بڑے پرانے دیکھے تھے۔ آپ نے جن لوگوں نے وہ سنا ہے، کیا نام تھا اسلم، جو خیر میرے نام ذہن میں نہیں آ رہا، ان کا موقف تھا کہ یہاں کامنزم ہونا چاہیے، اسلام ختم کر دو۔ کامنزم کیا ہے؟ کامنزم ساری دنیا مل کے کمائے، روٹی کپڑا اور مکان، بھٹو کا جو نعرہ تھا۔ صرف کچھا ہونا چاہیے، مرد کچھا پہنے، عورت بھی ہاف نکر، اس سے زیادہ کپڑا فضول ہے۔ اوپر شرٹ ہونی چاہیے اور ٹائی، بس۔ ایک جگہ پہ ہاسٹل بنے ہوئے ہوں، 1 منزل 2 منزل 3 منزل چارپائیاں لگی ہوئی، اس سے زیادہ نہیں چاہیے۔ اور یہ آپ نے کئی جگہ دیکھی ہوں گی، ایسی چارپائیاں ہوتی ہیں، وہاں لوگ رہیں، حکومت کچھ کمرے بنا دے، جو کماؤ وہ حکومت کو دو، تمہیں روٹی کپڑا اور مکان، دیگ پکے دال پکے، 2 ٹائم تو انہوں روٹی لبے بسا کری جو۔ کتنی ٹرائیاں کری، کتنی قربانیاں دی۔ یہ جو 1 مئی منایا جاتا ہے نا مزدوروں کا دن، یہ اسی کے خلاف پوری دنیا میں بغاوت تھی۔ شکر کرو اللہ نے اسلام دیا ہے، شکر کرو۔ آج جن دعوتوں پہ، جن سوچوں پہ بھاگ رہے ہو نا، نفسا نفسی کے بعد کچھ نہیں۔ میں اپنے دوستوں کو جانتا ہوں جو میرے ساتھ یہاں سے چھوڑ کے چلے گئے، باہر کاروبار، اچھی سوچ، اچھا مستقبل، برائٹ فیوچر، آج روتے ہیں، واپس موڑنے کے لیے موڑ نہیں سکتے۔ اس خطے کو جنت جانو، رحمت جانو۔ والدین اگر سر پہ ہیں تو اسے جنت کا سایہ سمجھو، یہ جنت کا سایہ ہے، واقعی جنت کا سایہ ہے۔ اور جو رزق حلال کے ساتھ مجھے کوئی آر نہیں، اللہ کی قسم، فخر اپنی جگہ، لوگوں کے تکبر اپنی جگہ، باتیں اپنی جگہ،
مجھے کوئی آر نہیں کہ میں کہیں بھی بیٹھ کے خشک روٹی سادی کھا سکتا ہوں. اللہ صحت دے, اللہ سے صحت مانگے. بھوک لگی ہو, میدا ٹھیک ہو, آپ کچھ بھی کھا لے تو ہضم ہو جائے گا. یہ نخرے نخرے سب نکل جاتے ہیں جب حالات غزہ جیسے ہوتے ہیں. غزہ جیسے. اپنے بچے مروانا آسان نہیں ہے. انہوں نے میرے خیال میں اپنی قوم کو غیرت دی ہے, ایمان دیا ہے. وہ لاش اٹھا کے بھی کیسے ہنس رہے ہوتے ہیں, انہیں آگے شاید جنت دکھ رہی ہوتی ہے. اور ہماری حالت کیا ہے؟ دل تو چاہتا ہے شہید ہو جاؤں, سنا ہے سالے جان سے مار دیتے ہیں. یہ لوگ جائیں گے ہمارے نوجوان جنہاں دیاں بھیڑاں رات نو ٹک ٹاک تے تو پوری دنیا وہندی ہے. وہ اسی ہیں, کوئی کسی اور دی نہیں, ہم ہی لوگ ہیں. جن کی بیٹیاں, جن کی بیویاں 9 بچوں کے ساتھ ناچ رہی ہیں, بیٹے کے ساتھ ماں ناچ رہی ہے, بہن کے ساتھ بھائی جو ہے وہ سارے سٹنٹ کر رہا ہے. جس غیرت کی خاطر لڑتے مرتے تھے وہ غیرت کے جنازے تو گھر سے نکل گئے ہیں. کتنے لائکس ہیں, کتنے فالوورز ہیں. دوجے لفظاں چ کنے ساڈی بھین دے یار نے, کنیاں ساڈی دھیاں دے باپ سے مستغنی ہے وہ, کیونکہ نہ دو مینوں پیسہ باہروں آ جانا, میں تہاڈی محتاج ہاں, میں کروڑاں دی اپنی کوٹھی بنا لینی. ہوتے ہو ناراض ہو جائے. پھر وہی ہوتا ہے جو ہمیں حاصل پور نے دکھایا ہے. یہی حاصل کیا ہم نے کہ میرے وطن عزیز کی جو سب سے شریف ترین بچیاں تھیں, جن کو شاید محلے اور گلی اور بلکہ رشتہ داروں نے بھی نہیں دیکھا تھا, آج ان کو دنیا دیکھ رہی ہے. اور پروڈکشن کیا ہے, پیشکش کیا ہے, رزلٹ کیا ہے؟ وہ کوئی دودھ چو لیندیاں نا, تاراں کڑ لیندیاں نا, سارا دکھاوا ہے, ٹھمکے ہیں, اس کے علاوہ کچھ نہیں. ہانڈی بنانی نہیں آتی, کام کرنا نہیں آتا, ماں باپ کی خدمت نہیں آتی, تو اللہ کے لیے بس ہوسٹس. کوئی غریبی کے ساتھ کھڑا ہے تب بھی دیکھ لے. جو گھر میں اپنے بھائی کو یا باپ کو پانی کا گلاس نہیں دے سکتی, کتنے لمبے روٹ پہ دھکے کھاتی, پوری قوم کے ہر ایرے غیرے اور نتھو خیرے کو پلیز ایکسکیوز می, پلیز ایکسکیوز می, اور ایک ایک بیل پہ جا رہی ہوتی ہے. وہ فضاؤں میں اڑ کے ایئر ہوسٹس بننا گوارا کر لیتی ہے. یہ تہذیب کی مار ہم نے کھائی ہے. تو اللہ کے لیے میرا آج کا درس بڑوں سے نہیں ہے, بڑے نعمت ہے, سایہ ہے. یہ جوان نسل کے لیے اور چھوٹے بچوں کے لیے. اللہ کرے یہ میسج پہنچے, ہم کچھ دیکھ سکے, ہم کچھ سمجھ سکے. وگرنہ یہودی کی کروڑوں مصنوعات مل جائیں, میری ماں دی ہاتھ دی لسی ورگی. یار اس چھڈی دا مقابلہ نہیں کرتے, پتہ نہیں تسی کی کہندے سے, جنوں ادا کر کے تو پوڑی چ پون کے تو کہندی سی پوت آ کھا لیے نا تو بندے دی بڑی صحت بن جاتی, تو بسم اللہ کر, امی چھڈی مینوں دا نہیں, ماں جی یہ ایسے مجھے دے دینا. وہ جو چولہے کے ارد گرد گروپ بیٹھتا تھا تے پیڑے سی, دھوئیں پیندے سی تے اکھاں چوں آنسو آندے سی, ساری کائنات کی یورپ کی فضاؤں پہ وار کے نہ رکھ دوں, وار نہ دوں اس دھوئیں کے اوپر جیڑی ماں دی پھوک نہیں دی پھوک نال اتے اڑ کے سوا پیندی سی. یہ ڈھونڈتے پھرو گے نہیں ملے گا. نفسا نفسی کا عالم ہے آج پوری دنیا میں, کوئی کسی کا نہیں. اولڈ ہاؤس بن رہے ہیں, باقی تو باقی علماء بنوا رہے ہیں. آنے والے دن کے حالات دیکھ کے اے جن بابے نے ساڈے کول جمع کرا دیا. تو بہت اچھا اہتمام کیا آپ لوگوں نے, اپنے گھر کے اندر رہ کے بڑے بڑے آپ نے دور دور کی لمبی لمبی سوچی ہوں گی, لیکن لوٹ آئے. سراب ہے, دھوکہ ہے, سب کچھ مل جائے آپ کو وہ نہیں مل سکتا. اللہ دی قسم کچھ گال بھی کڈ لو نا تو پنجابی چ کڈو یار, میرے وطن دا تے ہے نا, میں انہوں جاننا, میری برادری قبیلے دا, وہ مینوں کو 2 تھپڑ بھی مار لو چل یار اپنا تے ہے نا. غیر انگلی بھی کرے نا تو بڑی دکھ دیجیے, غیر کی بات نہیں برداشت ہوتی. تو اس لیے اپنے وطن میں برکت مانگے, رجوع کریں, جہاں چینج لا سکتے ہیں چینج کریں, کتاب اللہ کے ساتھ جڑیں, کچھ پڑھیں اور کچھ اپنے من کی دنیا کو نارمل کریں. کتے تھوڑی تے بھی راضی ہو کہ اللہ نو کیا کرو, اللہ میں تیرے تے راضی ہوں, تو میں نے جتھے رکھیا میں اللہ تیرے تے راضی ہوں. پھر دیکھنا رب دیتا کتنا ہے کہ نہ کرتے پھرو گے, نہ کرتے پھرو گے. اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جی جی اگلا جمعہ 17 ہے میرے خیال میں, تو بھائی احمد حسن ساجد صاحب کا درس ہوگا یہاں پہ, آپ نوٹ کر لیں. اور ان چیزوں کو, ان مواقع کو
غنیمت جانا کریں، اللہ رب العزت کرم کرے۔ میرے بہنوئی بھائی انور کو ہارٹ اٹیک ہوا، کافی تکلیف میں، اللہ تعالیٰ نے آسانی فرمائی ہے، تو احباب ان کے لیے بھی دعا کریں۔ ہم جن کے والدین زندہ ہیں ان کی صحت اور عافیت کے لیے، اور جو فوت ہو گئے عزیز و اقارب ان کی مغفرت کے لیے، اور وطن عزیز کے لیے، غزہ و فلسطین کے لیے، پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے چلتے پھرتے دعا کرتے رہا کریں۔ پتہ نہیں کس وقت کون سا، کیونکہ ہم اس وقت رہ صرف دعاؤں کے قابل گئے اور حالات ہمارے کوئی نہیں ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اللہ تیرے بندے تیرے گھر میں ہیں، تیری تعریفیں کر رہے ہیں۔ اللہ جیسی تیری شایان شان ہے، جتنی تجھے تعریفیں چاہیے ہم سے لے لے۔ اللہ زمین بھر کے، آسمان بھر کے، کل کائنات بھر کے اللہ تیری تعریفیں کرتے ہیں۔ اللہ ہم مجبور ہیں، بے بس ہیں، لاچار ہیں۔ اللہ تیرے بندے ہیں، سوالی بن کے تیرے در پہ بیٹھے ہیں۔ اللہ جھولیاں تو نہیں بھرے گا تو کون بھرے گا؟ اللہ عطا کر دے۔ اللہ جو نہیں مانگ پا رہے وہ بھی دے دے، جو من میں ہے وہ بھی دے دے۔ اللہ جو ہمارے لیے بہتر ہے وہ ہمیں عطا کر دے۔ اللہ رزق حلال عطا فرما، حرام سے بچا لے۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ اللہ بے روزگاروں کو اللہ روزگار ایسا عطا کر کے جس میں حلت بھی ہو، حلال بھی ہو، برکت بھی ہو۔ الہ العالمین جتنے گھروں کے اندر غربت ہے، پریشانی ہے، مالی مسائل ہیں، اللہ سارے حل فرما دے۔ اللہ جہاں آپس میں دوریاں ہیں، نفرتیں ہیں، بغض ہیں، قدورتیں ہیں، کینے ہیں، مالک ختم فرما دے۔ الہ العالمین جتنے بھی زندہ ہیں اللہ سب کو شفائیں عطا فرما۔ اگر اللہ اولادیں بیمار ہیں، اللہ یہ چھوٹے چھوٹے پھول دیکھے نہیں جاتے، اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اللہ تیرا مال ہے، اللہ تیری ہی سپرد ہے، اللہ تو نے ہی ان کو پالنا ہے۔ اللہ ہم تو صرف ایک وسیلہ اور بہانہ ہیں۔ الہ العالمین ان کو صحت اور عافیت والی زندگی دے۔ اللہ جوانوں کی جوانی کو سلامت رکھ۔ الہ العالمین اسے دین کی، پیغمبر کی، اسوہ کی اتباع کا اللہ عادی بنا دے۔ میرے مالک جتنے بھی ہمارے بڑے زندہ ہیں اللہ ان کو صحت اور عافیت والی زندگی۔ اللہ جہاں جہاں بھی تکلیف ہے اللہ تکلیفیں دور فرما دے۔ اذھب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما۔ اللہ ہمارے جتنے بھی عزیز بیٹے بہن بھائی رشتہ دار، اللہ ہمارے دوست احباب اساتذہ والدین، اللہ جو بھی تیرے پاس آئے ہیں اللہ ان کی اچھی مہمان نوازی فرما۔ اللہ ان کی قبروں کو منور فرما۔ اللہ تا حد نظر وسیع فرما۔ اللہ ان کے درجات بلند فرما۔ اللہ ہمیں خواب میں ان سے ملوا۔ اللہ وہ اچھی حالت میں ہوں، اللہ تیرے اچھے مہمان۔ اللہ ان کے بارے میں ہمارے دل کو اللہ راضی رکھ۔ اللہ ہم سے ان کے بارے میں جو کمی بیشیاں ہوئی ہیں اللہ وہ معاف فرما۔ اللہ ان کے درجات بلند فرما دے۔ اللہ ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ اللہ ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ اللہ امت مسلمہ اب تو لاشیں بھی نہیں دیکھی جاتی، اللہ ہمت نہیں ہے کہ ان کے زخم دیکھیں۔ اللہ جسم چور چور ہے، اللہ چاروں طرف زمین لہو لہو ہے۔ اللہ یہ ہماری کمزوریاں ہیں کہ ہم نے امن 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 کر کے اللہ جہاں تک حالات پہنچائے ہیں۔ الہ العالمین ہمارے ساتھ تو ناراض ہے، اللہ اپنی ناراضگیاں ختم فرما۔ اللہ ہمارے ساتھ بدر والا معاملہ فرما۔ اللہ اپنی مدد کے فرشتے اتار۔ اللہ اپنی غیب کی سنت جو ہے وہ ہمیں دکھا۔ اللہ ہمیں اس سے پہلے کبھی اتنی ضرورت نہیں تھی جتنی آج ہے۔ اللہ ہر اعتبار سے ہماری مدد فرما۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا رحمن۔